مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہماری آج کی خوبصورت تلاوت بہت خوبصورت واقعہ، کلام پاک کا یہ حصہ، لیکن آج ہم جو بات اپنی زندگیوں کے لیے اس کلام کے حصہ میں سے سیکھیں گے وہ کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ 5 گولڈن اسٹیپس ٹو لیو اے سکسیسفل لائف۔ نو ڈاؤٹ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف خاندانوں کا حصہ ہوتے ہوئے، مختلف کلیسیاؤں سے تعلق ہونے کے ناطے بھی ہم سب اپنی زندگی کو کامیاب گزارنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اپنی اس زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے ڈالا جائے، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کہ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب کیا جائے یا کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے یا ہاؤ ٹو لیو اے سکسیسفل لائف، آپ کا بھی اگر یہ مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو، تو میرے عزیزو پریشان نہ ہو۔ خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے ہے، یہ کلام ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، اور بہت کچھ اس کلام میں سے ہم اپنے لیے نہ صرف حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو کامیابی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد کو یا منزل کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہم خواہش مند ہیں، ایک ڈیزائر ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب کریں، لیکن کام کوئی بھی ہو، چھوٹا یا بڑا ہو، کامیابی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب ہم اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کے کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ چند اصول ہوتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے یا اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے اس کام کو مکمل کر کے کامیابی حاصل کی جائے۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو یا ان طریقہ کار کو جو کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے نظر انداز کرتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر ہم کامیاب نہیں، اپنی زندگیوں کو ناکامی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی شخص، وہ میری ذات ہے یا آپ کی اپنی ذات ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں یا کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سکسیسفل لائف اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو کامیابی کے طریقہ کار ہیں، جو اصول ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیں۔ لیکن آج کے دور میں، جیسے پہلے کہا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس کامیابی کے اپنے اصول ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ پیسے کو حاصل کرنا کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر پولیٹیشنز کی بات کریں، سیاستدانوں کی، تو ان کے نزدیک کامیابی وہ ہے کہ جب الیکشن جیتا جائے یا حکومت حاصل کر لی جائے۔ شاید بزنس والے لوگ
اپنے بزنس کو اوپر جب لے جاتے ہیں اور روپیہ پیسہ بزنس میں ترقی، وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ شاید وہ اس میں نہ جائیں، لیکن ان کے لیے شاید اپنا گھر حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے. شاید ان کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ گاڑی کو حاصل کرنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، اچھی نوکری حاصل کرنا کامیابی سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کامیابی دراصل خواہشات کی ایک ڈیزائرز کی ایک نہ ختم ہونے والی سیڑھی ہے، کہ جیسے ہی ایک سٹیپ آپ سیڑھی کے اوپر، لیڈر کے اوپر ایک سٹیپ لیتے ہیں، پھر اس سے اوپر آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک سٹیپ لیا، اب اگلے سٹیپ پہ جانے کی خواہش، پھر ایک اور سٹیپ لیتے ہیں، ایک اور سٹیپ پہ جانے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی طرح بس وہ سیڑھیوں کے سٹیپ چڑھتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کامیابی چاہیے، مجھے یہ منزل چاہیے، مجھے اس جگہ پہ پہنچنا، اس طرح چل جاتے ہیں. لیکن کامیابی، سکسیس ایک ایسا لفظ ہے جس میں آج میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں، جس کو روزانہ ہم اپنی زندگی میں مختلف ڈائریکشنز میں استعمال کرتے ہیں. اس کامیابی لفظ کو شاید ڈائریکشن میں جب ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسکول میں بچے کی جو کامیابی ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، یا اس کی ایجوکیشن میں جو کامیابی ہے، اس میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت ساری میری بہنیں جب وہ کوئی نئی ڈش کو پکانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کچن میں کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، اس کو بنانے کے بعد وہ اس کو کامیابی سمجھتی ہے. شاید آپ کو اپنی جاب پر پروموشن ملتی ہے، اس کو ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے، یا ڈرائیونگ پاس کرنے کو کہہ سکتے ہیں. یا آج کا نوجوان، زیادہ تر نوجوان وہ کسی بھی ملک کے ہیں، آج جو وہ گیجٹس کے تھرو بزنس، شیئرز خریدنا، کرپٹو کرنسی پہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا موضوع ہی یہی کامیابی سمجھے جاتی ہے کہ میرے پاس کتنے شیئرز ہیں کرپٹو کرنسی میں کہاں پر پڑھوں. مطلب لوگوں نے کامیابی کی اپنی ڈائریکشنز بنا رکھی ہیں، اور انہی ڈائریکشنز پر وہ اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور اسی میں چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. یا یہی بات ہوتی ہے کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو حاصل نہیں کر سکا، جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل نہیں کر سکی، بلکہ میں تو ساری زندگی ایک سٹرگلر ہی رہا ہوں یا رہی ہوں. مطلب اس قسم کی باتیں ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن اگر میں ایک سوال آج آپ کے ساتھ کروں، ہم کلام کی طرف آئیں گے، لیکن میں ایک چیز دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری سوچیں کس طرف جاتی ہیں. ہم چرچز میں بیٹھے، عبادات میں بھی بیٹھے ہوتے، بہت دفعہ ہم لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں اپنی سوچوں کے ساتھ، کہ اپنا دھیان ہر وقت، ہمارا دھیان کچھ حاصل کرے، وہ اس طرف لگا رہتا ہے. لیکن اگر ایک سوال میں آپ کے ساتھ رکھوں کہ کامیابی کیا ہے، واٹ از سکسیس، جو ایک لفظ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، سادہ جواب اس سوال کا کہ کامیابی کیا چیز ہے، اپنے ہدف کو، یعنی جو ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے، اس کو پوری محنت اور ایمانداری سے حاصل کر لینا ہی کامیابی ہے. جو بھی آپ کا ایک ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے آپ کا، جب اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ محنت سے حاصل کرتے ہیں، تو میرے چیزوں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہی کامیابی ہے. اور اگر ہم گوسپل آف میتھیو چیپٹر 25 میں، متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں بڑی خوبصورت ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ ایک شخص نے اپنے 3 نوکروں کو توڑے دیے، ایک کو 5 توڑے دیے، ایک کو 2 توڑے دیے، اور ایک کو 1 توڑا دیا. 5 نے 5 اور کما لیے، جس کو 2 دیے گئے اس کے 2 اور کما لیے، جس کو 1 توڑا دیا گیا اس نے کہا کہ میں نے اس کو زمین میں دبا دیا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. آج یہی چیز، ہم کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹس ہیں ہمارے اندر، جو خدا نے توڑے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ہم ان توڑوں کا استعمال نہیں کرتے. ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے، کس غرض کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے. خدا کی کیا مقصد ہے ہماری زندگی میں، اس مقصد کو نہیں جانتے. جو توڑے، جو ٹیلنٹ خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم ان ٹیلنٹس کا، ان توڑوں کا استعمال اپنی زندگی میں نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم ناکامیوں کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جاتے ہیں، اور ساری زندگی کا یہ رونا رہتا ہے
کہ میں ترقی نہیں کر سکا, مجھے کامیابی نہیں ملی, میں یہ نہیں ہوتا. بس اسی طرح ہم وہ سیڑھیاں تو چڑھتے رہتے ہیں, خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں, لیکن حاصل ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے چیزوں یاد رکھیں, جب کوئی بھی شخص, جس کو میں نے پہلے کہا کہ وہ محنت اور وفا ایمانداری سے جب اپنے ہدف کو حاصل کرتا ہے, وہ کامیاب شخص ہے. اور ایسے کامیاب انسان کی نشانی, سائن ایسے کامیاب شخص کا ہے کہ اس کا دل اور ضمیر دونوں خوش اور مطمئن ہوتے ہیں. آج کی تلاوت میں چاہوں گا, اگر آپ کے پاس خدا کا پاک کلام ہے تو آپ اسے اپنے سامنے کھول کر رکھیں. یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 6واں باب, گوسپل آف جان چیپٹر 6 کو اگر ہم دیکھیں فرسٹ 14 ورس, خوبصورت معجزہ, سیکھنے کے لیے بہت کچھ. شاید ہمیں اپنی زندگی میں یاد ہے, جب بھی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ کو 5000 اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ یاد ہے, سب میں آپ کہیں گے ہاں. لیکن ہم صرف معجزے کو معجزے تک ہی رہنے دیتے ہیں, جو اس کے اندر چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں بہت کم اس پہ دھیان دیتے ہیں. بے شک اچھی بات ہے, ہم اپنے خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت معجزہ کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو اتنی برکت دی کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کھانے کو, اس خوراک کو حاصل کیا. لیکن میرے چیزوں, ہمارا خدا چاہتا ہے, اور جو چیز آج اس معجزے میں سے, اس میریکل میں سے جو میں آج آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں, وہ یہی چیز کہ ہمارا خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لوگ کامیاب ہوں. اور اس کے لیے میرے چیزوں یہ چیز بھی یاد رکھنی کہ ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ناکام لوگ ہوں, یا یہ کہ اس کے بچوں کی زندگیاں ناکامی سے دوچار ہو. ہمارا خداوند یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ مایوسی کا شکار ہو. ہمارا خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم ناکام یا ناکامی سے دوچار قسم کے لوگ ہوں یا دل برداشتہ لوگ ہوں. میری زندگی میں کامیابی نہیں. میں بار بار یہی جملہ کہوں گا کہ آگے میں جو جانے لے کر جا رہا ہوں جس بات پہ, کہ کس طرح ہم اپنی انفرادی زندگی کو, خاندانی زندگی کو, کلیسیائی زندگی کو, اور خداوند میں رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں. کس طرح, ایک عام سمپل جملہ کہ how to live a successful life, کہ کس طرح ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ حالات کیسے بھی ہوں, ہمارے سرکمسٹانسز کیسے بھی کیوں نہ ہوں, میرے چیزوں خدا کی مرضی ہے کہ اس کے لوگ کامیاب ہوں, اس کے لوگ کامیاب زندگیاں گزاریں. اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے سلاطین کی کتاب, فرسٹ سلاطین اس کا 2 باب اس کی 3 آیت کو پڑھیں, 2 باب اور اس کی 3 آیت میں the first king chapter 2 verse 3 کے اندر لکھا ہے, اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل, اور اس کے آئین پر, اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر, تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو. سمپل چیز. میں دوبارہ اس 2 حوالے کو دہرانا چاہوں گا. The first King chapter 2 verse 3, پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 2 باب 3 آیت. عبادت کے بعد اگر آپ یاد رہے تو ضرور اس آیت کو اپنے لیے پڑھیں. لیکن میں آپ سب کو آج کی تلاوت کی طرف ہی رکھنا چاہتا ہوں, جان چیپٹر 6 کی طرف. کامیاب زندگی کے خوبصورت طریقے, عام زندگی میں اور مسیحی زندگی میں. میں دونوں چیزوں کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں جب ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اور اسی حوالے پہ اگر ہم رہیں, اور میں آج ٹوٹل آپ کی کنسنٹریشن چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو میرے چیزوں اس کے لیے جو 5 گولڈن سٹیپس کا میں نے جملہ بولا, اس میں پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ کے اندر اس کامیابی کے لیے خواہش یا اس کے اندر ایک تحریک ہو. آپ کے اندر you should have a, یا we should have a desire, کہ ہمارے اندر اس کے لیے خواہش ہو. خالی خواہش ہے ایسی نہیں کہ آپ مدوی 4 پائی پہ لیٹ جائیں, اپنے اوپر ایک چادر لے لیں, آنکھیں بند کر لیں تو کروڑوں لاکھوں روپیہ کما لیں, زندگی کو کہیں سے کہیں لے جائیں, پریزیڈنٹ بن جائے بڑے امریکہ کوئی. کامیابی وہ نہیں ہے.
خواہش کرنے کے لیے بھی کیا چیز ضروری؟ یہ پہلا قدم ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کے لیے خواہش ہو، تحریک ہو، اور اس کا جواب یا اس کو سیکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ یہاں پر نظر آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا، فلیپر سے کیا کہا کہ میرے پیچھے بڑی بھیڑ آ رہی ہے کہ ہم ان کے کھانے کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں۔ خداوند جانتا تھا کہ کیا کرے گا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے ڈسائپلز کو وہ سکھانا چاہتا تھا، وہ دکھانا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ایک چیز، ڈینجرس چیز نظر آ رہی ہے، فلپس کیا کہتا ہے کہ خداوند 200 دینار کی روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اب وہ کثرت کی بات کرتا ہے کہ خداوند 200 دینار، پہلے پیسہ کہاں سے آئے گا، پھر روٹیاں کہاں سے لینے جائیں گے؟ یعنی کہ ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز، کامیابی کی طرف نہیں، ناکامی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن اینڈریو، جس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری تو تھی اندریاس کے اندر، لیکن بات وہ بھی قلت کی کرتا نظر آتا ہے کہ صرف ایک بچہ ہے یہاں پر جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ لیکن میرے چیزوں، ایک چیز یاد رکھ لیں، خواہش اور تحریک کی پہلا گولڈن سٹیپ تو میں نے بولا، جب ہمارا خداوند، جب آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد، آپ کا ٹرسٹ اپنے خداوند پر ہوگا، جب وہ کوئی بھی آپ کو ناممکن کام کرنے کے لیے کہتا ہے، تو میرے چیزوں یاد رکھیں، ایمان رکھنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے اپنے خداوند پر، وہ ہماری مدد کرے گا۔ جب ہمارے اندر کسی بھی اچھے کام کی خواہش ہوگی تو ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند ہماری مدد کرے گا۔ اور زبور 81 سام 81 اس کی ورس 10 میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ کھول دے تو میں اسے بھر دوں گا۔ ہم گاتے بھی ہیں زبور کو کہ تو اپنا منہ کھول دیتے میں بھی ضرور ہاں برکت نال اوسنو کراں گا بھرپور۔ کیا بولنے تو صحیح، اپنے خداوند کے اندر خواہش ظاہر تو کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، خداوند میری یہ مدد کر دے، اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں، اپنے خداوند کے ساتھ باتیں کریں اس بات کے لیے۔ خداوند چاہتا ہے، ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنا منہ اس کے سامنے کھولیں، ایمان رکھیں اس پر کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اور کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ صادقوں کی مراد پوری ہوگی، desires of the righteous will be granted، کہ وہ صادقوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ پہلا قدم، پہلا گولڈن سٹیپ اگر آپ کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ اپنے اندر ایک خواہش رکھیں، اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں۔ We should have a desire کہ ہمارے اندر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور پھر اسی معجزے میں رہتے ہوئے میں نے پہلے درخواست کی کہ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب ضرور اپنے لیے کھول کر رکھیں۔ دوسری چیز اسی معجزے سے ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ٹو لیو اے سکسیسفل لائف، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہے۔ اسٹارٹ ود اسمال تھنگس۔ اندریاس کیا کہتا ہے؟ خداوند ادھر بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ چھوٹی باتوں سے شروع کریں اور پھر بڑی باتوں کی طرف جائیں۔ ایک دم بڑا سٹیپ نہ لیں اپنے حساب سے نہیں، بلکہ خداوند کے حساب سے اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ جب چھوٹی باتوں سے شروع کرتے ہیں نہ گھبرائیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اپنے خداوند کے لیے استعمال کریں۔ نہ گھبرائیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس، اور اس کی میں ایگزامپل دوں گا، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں کام، تحریک آ گئی ہے، خواہش ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جب تحریک آتی ہے تو means کہ we have something، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارے پاس ہے، فکر نہ کریں اس کے لیے کہ جو نہیں ہے، ہمارا خداوند اس پر برکت دے گا۔ اور میں عموماً ایک بڑی خوبصورت بات کسی کی بڑی سیکھی ہوئی کہ بہت دفعہ چھوٹی سی نیکی کہیں بھی کی ہوئی، میں اس کو سمجھانے کے لیے اس کو مثال کو یوں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے ساتھ بھی آپ کو بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے۔ اور جہاں چھوٹا سا گناہ جو ہم کرتے ہیں، چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں رکنا چاہوں گا، میں اس بات کو واضح کروں گا جو میں نے جملہ بولا کہ چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن میرے چیزوں، کیوں میں نے کہا کہ میں رکنا چاہتا ہوں، ایک چیز یاد رکھ لیں، گناہ گناہ ہے،
وہ چھوٹا ہے یا بڑا. ہمیشہ میں اپنے سرمز میں یہ چیز دہراتا ہوں, یہ ڈیفینیشنز نہ ہم اپنی زندگی میں رکھیں کہ پینسل چوری کر لی تو چھوٹا گناہ, کار چوری کر لی تو بڑا گناہ. نہیں, گناہ ہی ہے, چاہے آپ پینسل چوری کرتے ہیں یا کار کو چوری کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہے. کلام یہ کہتا ہے کہ گناہ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا. ڈیفینیشنز نہ رکھیں, اور یہ چیز یاد بھی رکھیں, چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں. کیا کہ جی میں یہ چھوٹا کام کر لوں گا. کیوں آج مسیحی لوگ بزنسز میں, جابز میں پیچھے ہیں؟ ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہوئے ہیں. نہیں میں چھوٹی جاب میں کی جانا ہوتے, میں کی کرنا ہے, میں کی, اس قسم کی باتیں, اپنی حوصلہ افزائی کی باتیں نہیں. ہم چھوٹی چیزوں سے شروع کرنے سے گھبراتے ہیں میرے چیزوں. جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے لگیں گے, آپ بڑی نیکیوں کی طرف بڑھیں گے. میں صرف مثال کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے, اچھے کام کریں گے, آپ بڑے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلیں گے. لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی خطائیں چھوڑنا شروع کر دیں گے, چھوٹی چھوٹی خطائیں جب ہم چھوڑنا شروع کر دیں گے, جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, تو ہم آٹومیٹک بڑی بڑی خطاؤں سے چھٹکارا پا لیں گے. پھر بڑی بڑی خطاؤں سے ہم بچ جائیں گے. اور اسی طرح یاد رکھیں, میں ماں باپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, چھوٹے بچے گھر میں ہیں, آج ہم اپنے بچوں پر کام نہیں, start with the small things. چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں جب پاکستان میں خدمت کرتا تھا فیصل آباد کے اندر, تو مجھے ایک خاندان میں جانے کا اتفاق ہوا. تو میں نے ان کا بچہ, he was 7-8 years old, تو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے آپ دعا ربانی سکھاؤ گے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے انکل جی پاسٹر جی او کی. تو میں پہلی دفعہ ان کے گھر گیا, تو میں نے اس کی ماں سے باپ سے پوچھا کہ یہ کیا, تو کہتے ہیں بڑھاؤ کہ آپ ہی سے کرے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس چیز کا اطلاق اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں, کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھائی کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن کلام کے لیے, چرچ لائف کے لیے, مسیحی لائف کے لیے ہم اتنا کام نہیں کرتے اپنے بچوں پہ جتنا کام ہمیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں, چھوٹی چیزوں سے شروع کرنے سے نہ گھبرائیں, خداوند برکت دے گا. سلاطین کی دوسری کتاب میں بڑی خوبصورت مثال ہم الیشا نبی کی دیکھتے ہیں. دا سیکنڈ کنگز کے اندر, جب انبیاء زادوں میں سے ایک کی بیوی آ کر الیشا کو کہتی ہے کہ قرض خواہ آ گیا ہے میرے گھر میں, وہ کہ میرے دونوں بچوں کو لے جائے, تو اس نے کہا تیرے گھر میں کیا. اب جملہ بڑے غور سے سنے, سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 4 باب میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا, 2 کنگ چیپٹر 4 کے اندر, کہ تیرے گھر میں, اس نے کہا تھوڑا سا تیل ہے, اس نے کہا لا, اس پہ برکت دی. وہ اتنا ہو گیا کہ اس نے قرضہ بھی چکا دیا, اور اپنے کھانے پینے کے یعنی اپنے گزارے کے لیے بھی اس میں بہت کچھ رہ گیا. ہمارے پاس بہت دفعہ چیز ہوتی ہیں چیزیں کہ start with the small things. میرے چیزوں یاد رکھ لیں, یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پہلا کہ ہمیں ہمارے اندر خواہش ہو, we should have a desire. اب دوسری بات آتی ہے, دوسری بات کہی کہ start with the small thing, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. تیسرا جو گولڈن سٹیپ ہے کامیابی کے لیے, کہ جب ہم سٹیپ لے لیتے ہیں, اپنے کام کو شروع کر دیا, جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں, تو ہمارا دلی رویہ درست ہو. We should act as it says, کہ ہمارا دلی رویہ درست ہو, جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر برکت چاہے. پہلے کہا کہ start with the small things, لیکن جو کچھ ہے ہم اس پر خداوند کی برکت چاہیں. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے چیزوں کہ یا برکت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دلی رویہ درست ہو. اور اس کو یعقوب کا خط اپیسٹل ٹو جیمز بڑے کلیئر انداز میں اس کو بتاتا ہے. اپیسٹل ٹو جیمز اس کا چیپٹر 4 فرسٹ 4 ورسز, یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہمیں کہتی ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں, خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو, تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو. اب ایک اور چیز, پہلی بات تو ملتا نہیں کہ مانگتے نہیں. اب اگر مانگا بھی ہے تو اس کے لیے یعقوب بڑی کلیئر کرتا ہے کہ تم مانگتے اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرے.
ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم خداوند سے مانگتے ہیں اپنی عیش و آرام کی چیزیں، اپنی عیاشی کی چیزیں مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یعقوب اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ کامیابی کے لیے، خداوند سے برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارا دلی رویہ درست ہو۔ لیکن اگر ہم خواہش کی چند بات کے لیے بات کریں، خواہش کیا ہے؟ کہ خواہشیں ہم جو کرتے ہیں میرے چیزوں یاد رکھیں، وہ بات جس کی تمنا، وہ چیز جس کی تمنا ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہی ہماری خواہش بن جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ ہم خداوند کے لیے کے جلال کے لیے کرتے ہیں، وہ بات جو ہم خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں اس سے عزت ملتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی زندگیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکسیس اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، تو یہ میسج ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے، whatever you have, bring it to Jesus۔ اپنے خداوند کے پاس ہاتھوں میں دے دیں، خواہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہی کیوں نہ ہو، وہ برکت دے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اپنے خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں۔ جو توڑا، جو ٹیلنٹ آپ کے پاس اس نے دیا ہے، اپنے اس چیز کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، وہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہ چیز عموماً عبادات میں چرچز میں جب میں پریچ کرتا ہوں فیس ٹو فیس، ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں خدا کو کوئی غرض نہیں ہے۔ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں پر بیٹھے، آفس میں، شاید گھر میں، صوفے پہ یا بیڈ پہ، جہاں بھی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، Lord God don't care۔ خداوند کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن کیوں ہم کر رہے ہیں، خداوند کو غرض ہماری کیوں کے ساتھ ہے کہ کیوں ہم اس کے حضور میں ہیں۔ اور بے شک کووڈ-19 کی وجہ سے مشکلات ہیں، ہم چرچز میں اوپنلی نہیں جاتے۔ یورپ کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر ہے، 30 سے زیادہ نمبر نہیں کہ آپ چرچز کے اندر جا سکے، لیکن پھر بھی کیوں اس کے گھر میں ہے، کیوں آج عبادت میں ہم شریک ہے، خداوند کو غرض ہماری کیوں کے ساتھ ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو مجھے اور آپ کو استعمال کرنی ہے کامیابی کے لیے کہ ہمارا دلی رویہ درست ہو۔ اب چلتے ہیں چوتھے گولڈن سٹیپ کی طرف۔ اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو سادہ طریقہ، فورتھ گولڈن سٹیپ، کہ ایمان کے مطابق عمل کریں۔ Ask for God's blessing what you have or what we have۔ Ask for God's blessing۔ یاد رکھیں، جب ایک دفعہ مسیح سے برکت مل جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح سے برکت مل جاتی ہے، تو اس پر عمل کریں۔ کیسے؟ اسی معجزے میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی۔ بانٹنے کا کام شاگردوں نے کیا۔ کہا گیا کہ ان کو گھاس پر بٹھاؤ، 5000 لوگ ہیں۔ شکر کیا گیا، برکت خداوند یسوع مسیح نے دی، شاگردوں نے بانٹا۔ اس سے پہلے خود نہیں کھایا، خود نہیں کھانا شروع ہو گئے، دوسروں کی خدمت کا ایک جذبہ ان کے اندر تھا، ایمان کے مطابق عمل کیا۔ جو کام آج آپ کر سکتے ہیں میرے عزیزو، کریں، انتظار نہ کریں۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ ٹرسٹ آن دا لارڈ، اپنے خداوند پر بھروسہ رکھیں، اپنے خداوند پر اعتماد کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنے خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، اس پر اعتماد کریں۔ اگر میں اس کو کلیسیائی زندگی میں، مسیحی زندگی میں اس لفظ کو لے کر جاؤں، 7 دنوں میں خداوند نے اپنے لیے ایک دن مخصوص کیا ہے۔ اگر 7 دنوں کا ہم حساب لگائیں، 168 آورز بنتے ہیں، 168 گھنٹے۔ 1 گھنٹا عبادت کے لیے بھی ہمارے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کامیابی سب چاہتے ہیں لیکن ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ We are not following the word of God۔ ہم خداوند کے کلام پر اپنا بھروسہ نہیں رکھتے۔ خداوند کے لیے کام کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، معاف کریں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر ہم برکت حاصل کرنے والے بنتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں
جب اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں بہتات کا معجزہ ہوگا. کیسے؟ جب ہم اپنے آپ کو، اس کے میں بڑی خوبصورت مثال دینے لگا ہوں کہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ایک بڑا خوبصورت میریکل ہمیں نظر آتا ہے، ایک معجزہ لوکا کی انجیل میں ہمیں نظر آتا ہے. پترس کا واقعہ، میں پہلا نام جیسس کے بعد پترس کا لوں گا. خداوند یسوع مسیح گنیسرت کی جھیل کے پاس ہے، بھیڑ اوپر چڑھی آ رہی ہے. پترس کو کہتے ہیں وہ کہ مجھے اپنی کشتی دے، تھوڑا سا کنارے سے ہٹا لے کہ لوگ میرے اوپر گر رہے ہیں، میں یہاں سے ان کے ساتھ کلام کروں گا. میں نے لاسٹ سنڈے بھی یہ مثال یوز کی تھی. پترس نے شاید آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے اپنی کشتی خداوند یسوع مسیح کو دی. خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے کلام کیا. کلام کرنے کے بعد انہوں نے پترس کو کہا کہ اپنے جال کو جھیل میں ڈالو. اس کا جواب تھا، بڑا خوبصورت گیت بھی ہم اس میں گاتے ہیں کہ خداوند میں نے ساری رات مچھلی پکڑی، کوئی مچھلی نہیں پکڑی گئی میرے سے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تو مچھلی ڈال، اور جال اپنا ڈال تو صحیح. اور اس 5ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں جب ہم اس میریکل کو پڑھتے ہیں، اتنی مچھلیاں اس کے جال میں آئی کہ جال پھٹنے لگے اور اس کو اپنے ساتھیوں کو بھی آوازیں دینا پڑی. آج میرے عزیزو، اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پہلی چیز تو گولڈن سٹیپ میں جو جملہ میں نے استعمال کیا کہ ایمان کے مطابق عمل کریں. Ask for God's blessing what you have. پترس نے اپنی کشتی آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے خدا یسوع مسیح کو دی. اتنی برکت مل گئی، اتنی مچھلیاں کہ پوری رات وہ مچھلیاں پکڑتے رہے، کچھ نہیں ملا. پروفیشنل مچھیرا تھا، لیکن خداوند کے کہنے پر جب اس نے جال ڈالا تو اتنی برکت. آج جب ہم ایمان کے مطابق عمل کریں گے، ہمارے گھروں میں اتنی برکات ہو جائے گی کہ ہمارے لیے ان برکات کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. اپنا آپ اسے دے کر تو دیکھیں. لیکن ہم 5th گولڈن سٹیپ کی طرف چلیں گے. ضائع نہ کریں. اسی معجزے کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. ڈونٹ ویسٹ. ہمیں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی. میں سمپل اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جب کامیابی کی طرف جاتے، جو خدا نے نعمتیں، برکتیں ہمارے خاندانوں کو، ہماری انفرادی زندگی، ہماری کلیسیاؤں کو دی ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں. اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو یاد رکھ رہے ہیں کہ ٹکڑے جمع کریں، ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی مہیا کردہ اشیاء کو، خدا کی مہیا کرتا ہوا چیزوں کو ضائع کرنا گناہ ہے. کلام اس بات کو ہمیں سکھاتا ہے. اور اس کے لیے بڑا واضح ایک جملہ جس کی میں ڈائریکشن آپ کو دنیاوی زندگی اور آپ کی اپنی زندگی میں کلام کی روح سے دینا چاہتا ہوں کہ چیزیں نہیں. ضائع کرنے کی جب بات آتی ہے تو چیزیں نہیں میرے عزیزو، اس میں بدن بھی آ جاتا ہے. اور یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے جس پہ ہم بہت کم دنیاوی لحاظ میں ہم اپنی خواہشوں میں چلے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو لے کر نہیں چاہتے. چیزیں نہیں، اپنے بدن بھی. کلام کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. ضائع کرنا گناہ ہے. بچے بھی، ماں باپ سے میں پھر کہنا چاہوں گا، بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنی عیاشیوں میں لے کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ جب اپنی ذمہ داریوں کو toward their children بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جب ان ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بچوں کے مالک نہیں ہیں، مختار ہیں. خداوند نے امانتاً ہمیں دیا جس کے لیے مجھے اور آپ کو ایز اے پیرنٹس، ایز اے ماں باپ ہمیں حساب دینا پڑے گا خدا کو کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی. کیا ہم نے ان کو سکسیسفل بنایا یا ان کو ضائع کر دیا؟ وہ نہیں کہ وہ دور آ جائے کہ ہم کہیں کہ بڑا جی داس دے بڑے ساتھ سنتے نہیں. بی اے ماڈل ان فرنٹ آف یور چلڈرن. ایک اچھا طریقہ ہے
جو ہم بچوں کو کہتے ہیں شاید وہ نہ کریں، لیکن جو ہم کرتے ہیں بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں بائبلز پڑھی جائے گی، ہمارے گھروں میں دعائیں ہوگی، جب ہم چرچز جانے والے لوگ ہوں گے، تشتش ہوگی ہمارے گھروں میں، تو بچے اس بات کو فالو کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے بچے بھی، ہمارے بزنسز بھی، ہمارا کام کاج بھی، اسے خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں، خطرناک حالت میں نہ جائیں۔ فلپس کے لیے، فلپس کی طرح کے 200 دینار کی روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اندریاس کی طرح قلت کی بات کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں سامنے آتی ہیں۔ میرے چیزوں، آج آپ اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا پر بھروسہ رکھیں اس بچے کی طرح۔ بڑے غور سے اس مثال کو سنیں جو میں کہنے لگا، انجوائے کریں گے آپ اس مثال کو۔ خدا پر بھروسہ رکھیں اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے، چھوٹے بچے کو جب ہم اچھالتے ہیں تو بچے عموماً کیا ہمیشہ وہ روتے نہیں، وہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے یہ پیار کرنے والا شخص جو مجھے ہوا میں پھینک رہا ہے، کیچ کر رہا ہے، لیکن کانفیڈنس کے ساتھ کرے، اب کھیلنا نہ شروع کر دے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہ مجھے جو پیار کرنے والا شخص ہے مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو لاٹ سے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کو ایک بھروسہ ہے، اس لیے وہ اسمائل کر رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے، میری ماں، بہن یا بڑا بھائی، تایا، چاچا، ماما، جو بھی ہے، یہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو یاد رکھیں، ہمارا خدا زندگی کے کسی بھی موڑ پر نہ ہمیں گرنے دے گا، نہ ہمیں پھسلنے دے گا۔ جب ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد، ہمارا اعتماد اپنے خداوند کے اوپر ہوگا، تو یاد رکھیں میرے عزیزو، یہی 5 گولڈن سٹیپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تمہارے اندر پوزیٹیو خواہش یا تحریک، اور وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر پوزیٹیو وے کے اندر۔ پھر چھوٹی چیزوں، چھوٹی باتوں سے شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، اسٹارٹ ود اے اسمال تھنگ۔ پھر اس کے بعد ہمارا دلی رویہ درست ہو، اور اس کے ساتھ ایمان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور ڈونٹ ویسٹ، کہ ضائع نہ کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے۔